پاکستان میں خوشحالی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، اچھی زندگی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو لہذا پاکستان سے باہر نکلو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ دنیا کے جس ملک میں آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی ملے نہ ملے پاکستانی ضرور ملے گا۔ اس کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے گھر بنانا ہے، بہنوں کی شادی کرنی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو سیٹ کرنا ہے اور والدین کو حج کرانا ہے۔ اب یہ وہ لڑکا چاہے وہ بڑا ہو یا درمیانہ ہو، وہ جو باہر جاتا ہے اس کے دماغ کے اندر یہ باتیں فیڈ ہوتی ہیں۔ اس کلچر نے ہمارے نوجوان کو بہت اسٹریس دیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی کے اندر جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نا کہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، تو ہم پاکستان کے جوان کیا جواب دیں گے؟ ایک بھائی نے، نوجوان نے بڑا ایک اہم سوال پوچھا ہے۔ اب وہ سوال یہ پوچھا ہے کہ جی ہم لوگ جب یہاں ولایت میں آتے ہیں، ولایت میں لفظ استعمال کر رہا ہوں نا، پہلے تو ولایت ہی کہا جاتا تھا، اور اکثر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جیسی بڑے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ خوشحالی اور کامیابی پاکستان سے باہر ملے گی۔ پاکستان میں خوشحالی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، اچھی زندگی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو لہذا پاکستان سے باہر نکلو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ دنیا کے جس ملک میں آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی ملے نہ ملے پاکستانی ضرور ملے گا، اور وہ ایک مزاج بن چکا۔ اچھا اب وہ جب ہوتا یہ ہے کہ گھر میں سے کوئی ایک فرد ہوتا ہے جو باہر نکل جاتا ہے، جو کہیں چلا گیا، لندن آ گیا، امریکہ چلا گیا، کہیں بھی چلا گیا، جاپان چلا گیا، کہیں بھی چلا گیا۔ اچھا اب وہ جب چلا جاتا ہے تو پیچھے جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، والدین، بہن، بھائی، رشتہ دار، عزیز و قارب، سب اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بس پاکستان سے نکلا ہے تو یہ دنیا کے جس ملک میں بھی گیا ہے وہاں پر جو پیسہ ہے درختوں پہ لگا ہوا ہے اور پیسہ اگتا ہے، اور بس جاؤ درخت سے توڑو پتوں کی طرح، اور پیسہ تو جو ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ ان کو پہلے دن سے اب امیدیں بن جاتی ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو اب وہ شخص جو ہے، اچھا اس کے دماغ میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ اس کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے گھر بنانا ہے، بہنوں کی شادی کرنی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو سیٹ کرنا ہے اور والدین کو حج کرانا ہے۔ اب یہ وہ لڑکا چاہے وہ بڑا ہو یا درمیانہ ہو، وہ جو باہر جاتا ہے اس کے دماغ کے اندر یہ باتیں فیڈ ہوتی ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنا گھر بنانا ہے، یعنی جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس کو بنانا ہے، والدین کو حج کرانا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو سیٹ کرنا ہے اور بہنوں کی شادی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جب دماغ میں اس کے یہ ڈال دیا جاتا ہے اور اسی کو وہ یعنی فیڈ کر کے بھیجا جاتا ہے، تو لہذا جب وہ یہاں آتا ہے ناظرین، اب وہ یہاں پہ جب کمانا شروع کرتا ہے تو اس کے دماغ میں بھئی یہی بات بیٹھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے والدین کو حج کراؤں۔ تو میں ان کو بولتا ہوں کہ یار یہ حج کرنا تو فرض ہے، اور حج تو جس کے پاس پیسے ہوں اسی نے حج کرنا ہے نا بھائی۔ کہیں پہ یہ تو کہیں شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، حضور کی تعلیمات سے ہمیں یہ تو نہیں ملتا کہ جی بیٹے نے ماں باپ کو حج کرانا ہے۔ یہ کہاں کہیں لکھا ہوا ہے؟ بتائیں۔ حج تو جب ہے جب آپ کے پاس اپنا پیسہ ہو اور صحت ہو، پیسہ ہو، خوشحالی ہو، تو پھر آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ تو یہ آپ کے دماغ میں کس نے ڈالا؟ اس نوجوان کے دماغ میں کس نے ڈالا کہ جی میں نے جو ہے وہ اپنے والدین کو حج کرا رہا؟ اب کسی کے پاس بھی بیٹھے نا، وہ کہے گا جی میں آیا، میں نے بڑی محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد میں نے اپنے والدین کو حج کرایا۔ تو اب وہ حج آج کا آپ کو پتہ ہے حج میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کیوں؟ اچھا اور گاؤں میں اور دیہاتوں میں، شہروں میں، ہمارے علاقوں میں، خاندانوں میں کیا ہوتا ہے؟ او انہاں دا منڈا باہر گیا سی، اس نے کی کیتا ہے، وہ اپنے والدین جو ہے حج کرایا۔ اب وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا دوسرے بچے دیکھ رہے ہیں، دوسرے نوجوان دیکھ رہے ہیں، یار اس کی تو بڑی شہرت ہو گئی ہے، اس کی تو بڑی عزت ہو رہی ہے، اس کو تو بڑا سراہا جا رہا ہے کہ جی اس نے دیکھو جی اپنے والدین کو حج کرایا، اور انہاں دا منڈا گیا، انہیں تو جڑا اپنے والدین کو حج کرایا۔ اب وہ بیچارہ یہاں یہ دماغ میں، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ رہی ہے، وہ کہتا ہے اچھا میں بھی باہر جاؤں گا، بھلے قرضہ لینا پڑے، میں بھی اپنے والدین کو حج کراؤں گا۔ پوچھو وہ والدین تیرے نماز پڑھتے ہیں؟ اور تیرے والد صاحب جو ہے نماز پڑھتے تھے اور ان کو کوئی دین سے کوئی شغف ہے؟ نہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی اس لیے نہیں، وہ ناک پگڑ اونچی ہوگی، ناک جو عزت ہوگی میری پوری برادری میں کہ جی میں نے اپنے والدین کو حج کرایا۔ اب دیکھیں یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ ہمارے ہاں نوجوان کی۔ اچھا اس کے بعد اس نے دیکھا پنڈ کے اندر جو ہے جس نے باہر گیا جا کے بڑی کوٹھی بنا دی،
تو وہ اس کی عزت ہو رہی ہے. انہوں نے پتر گیا سی وہ کوٹھیاں چاڑ دیتی ہیں, کوٹھی چاڑ دیتی ہے. اب وہ بندہ جو ہے بیچارہ دیکھ رہا ہے یار اس کی عزت ہو رہی ہے پورے گاؤں میں اور اسی کا نام ہو رہا ہے. اب وہ بیچارہ باہر جاتا ہے, وہ کہتا ہے اس کے دماغ میں ہوتا ہے یار میں نے کوٹھی بنانی ہے, میں نے کوٹھی بنانی ہے. کیوں کہ اس نے دیکھا بھائی عزت اسی کی ہو رہی ہے تو میری بھی عزت ہو. اور اچھا گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی کی شادی اس سے ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے بھائی جو کوٹھی بنائے گا, جو والدین کو حج کرائے گا, جو باہر چلا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف کہتے ہیں یار پاکستان سے باہر نکالو تھوڑے سے عرصے کے لیے, جیسے ہی باہر نکلیں گے اچھا رشتہ ہو جائے گا. یعنی پہلے جب وہاں رہتے ہوئے اچھا رشتہ نہیں ہو رہا, جیسے ہی بندہ باہر گیا وہ منڈا کتنے ہوتا ہے, منڈا سعودیہ ہوتا ہے, دبئی ہوتا ہے, وہ قطر بھی ہوتا ہے, ولایت ہوتا ہے, اٹلی ہوتا ہے, اسپین ہوتا ہے, اور جی فلانی ملک میں ہوتا ہے. بس جی اس کے ساتھ آپ وہ پوچھیں گے بھی نہیں, اس کے ساتھ شادی کر دیں گے, اپنی پھول جیسی لڑکی اس کو دے دیں گے. اور اب وہ دوسرے لڑکے دیکھ رہے ہیں گاؤں کے, وہ وہاں کام کر رہے ہیں, بیچارے کوئی چھوٹا کاروبار کر رہا ہے, اس کو کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار اس کاروبار کو بیچو, تھوڑے عرصے کے لیے چلے جاؤ باہر. دیکھیں میں یہ ریالٹیز ہیں, یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں آپ کو سنا رہا, یہ آپ حضرات سن رہے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے یار یہ عبدالوہاب کیا باتیں کر رہا ہے. میں یہ ریالٹی پہ بات کر رہا ہوں. تو ایک چیز نہیں ہے, کئی چیزیں ہیں. تو بیچارہ جب نوجوان یہاں آتا ہے, وہ آ کے اس نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کی کو سیٹ کرنا ہے, ان کی شادیاں کرانی ہے. ماں اس کو اذیت دے رہی ہوتی ہے, باپ اس کو اذیت دے. باپ کی ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے, وہ اٹھا رہا ہے. بھائی یہ تمہاری ذمہ داری تو نہیں تھی, یہ تو والد کی ذمہ داری تھی کہ بچیوں کی شادی کرنا, اور یہ تو والد کی ذمہ داری ہے حج کرنا, گھر بنانا. اگر وہ نہیں بنا سکا تو وہ ایکسیپٹ کرے گا کہ بھائی میں نہیں بنا سکا, تم اپنی زندگی تم کھڑے ہو گئے ہو, تم اپنا کام کرو. ہاں جو تم سے مدد ہو سکتی ہے کرو, لیکن ایسا نہ کرو کہ تم اپنی زندگی کو اسپائل کر دو. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. مجھے ایک مسجد میں ایک لڑکا ملا, آپ یقین جانیں وہ رونے لگ گیا, کہنے لگا میں کما کے تھک گیا ہوں اور میری شادی نہیں ہونے دیتے. میں جب کہتا ہوں میری شادی کرنی ہے, میں آ رہا ہوں شادی کرنے کا, نہیں ہوں نہیں کرنا. وہ میں کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے ان کو پتہ ہے کہ جب شادی ہو جائے گی تو یہ تو پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, تو لہذا وہ باغی ہو گیا ہوا تھا. اب وہ مجھے کہہ رہا تھا مفتی صاحب میں کیا کروں. تو یہاں پہ بہت یعنی آپ کسی بھی نوجوان سے مل رہے ہیں مسجد میں, اچھا آپ کہیں گے یہ باتیں مجھے کیسے پتہ ہے. بھائی ہمیں اس طرح پتہ ہوتی ہیں کہ ہم جمعہ پڑھاتے ہیں, ہم نماز پڑھاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں مسجد میں نوجوان آ رہے ہیں, ارد گرد نوجوان بیٹھے ہیں. میں تو یہ تک دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی نوجوان مسجد میں زیادہ آ رہا ہو نا, اور کونے میں بیٹھ کے زیادہ دعائیں مانگ رہا ہو, تو اس کو سلام کرتا ہوں, پوچھتا ہوں بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو, کیونکہ وہ بیچارہ پریشان ہے اور اس کو سمجھ نہیں لگ رہی. ابھی رمضان میں ایک نوجوان آیا اور بڑا پریشان, اور افطار میں ایک دن آیا, دوسرے دن میں نے اس سے پوچھا بھائی کیوں, کیا مسئلہ ہے, تم یہاں کے لگتے نہیں ہو. وہ کہنے لگا جی میرے ایک بندے نے اتنے پیسے کھا لیے ہیں, اور وہ ہے فراڈ کر گیا میرے ساتھ, ڈھمکا ہو گیا ہے. تو عرض یہ کرنی ہے ناظرین, اب یہ جو نوجوان نے سوال پوچھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں, جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کریں اور ان کو ان کے حوالے کریں ان کی زندگی کے. باقی ان کی فرمانبرداری ہے کہ وہ اگر آپ کی اطاعت کرتے ہیں, آپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں, ان کی کوئی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی شادیاں کریں. ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ چھوٹے بھائیوں کو سیٹ کریں, ان کی شادیاں کریں. ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ گھر بنائیں آپ کے لیے. ان کی یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں کرتے کرتے وہ بیچارے اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں پہ یا تو ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے, اگر شادی ہوئی بھی ہوتی ہے تو پھر ان کے بچے, ان کی بیوی سفر کرتی ہے. یہاں پر بہت ساری خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے جو میاں ہیں وہ صرف اور صرف کماتے ہیں پیچھے والوں کے لیے اور بس بھیجے جا رہے ہیں. اچھا وہاں سے اب فون بھی سستا ہے, واٹس اپ بالکل فری ہے, وہ خالہ فون کر رہی ہے, فلانا فون کر رہا ہے, او گاؤں کا بندہ فون کر رہا ہے, او فون کر رہا ہے, ادا ویا ہے, ادے یہ ہے, او یہ ہے, فلانا ہے, ڈھمکا ہے. اب وہ بیچارہ جو ہے کیا کرے. اب اگر وہ نہیں کرتا تو پیچھے بدنامی ہوتی ہے, پیچھے باتیں ہوتی ہیں. تو لہذا یہ ہمارا کلچر ہے ناظرین, اس کلچر نے ہمارے نوجوان کو بہت اسٹریس دیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی کے اندر جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نا کہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا, تو ہم پاکستان کے جوان کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہیں گے یا اللہ ہم نے تو جوانی جو ہے وہ محنت کر کے اپنے لیے, اپنے ابا کے لیے گھر بنایا, اپنی جو ہے وہ بہنوں کی شادیاں کی, اور بھائیوں کو جو ہے ہم نے پاؤں پہ کھڑا کیا, اور پھر بعد میں رو رہے ہوتے ہیں. بعد میں سارے کہتے ہو جی کوئی پوچھتا نہیں ہے ہمیں, کوئی عزت نہیں کرتا ہماری, اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, کوئی تھینک فل نہیں ہے, کوئی شکر گزار نہیں ہے. پھر وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹے کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا, وہ بڑا کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا. تو لہذا یہ سب چیزیں ہیں ناظرین,
ان سب چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو جو میرا نوجوان بھائی ہے اس سے میری گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی ذات پہ فوکس کریں, آپ اپنی جو محنت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بنائیں, اور آپ کے والدین اگر بہت غریب ہیں تو ان کی آپ کوئی ایک پرسنٹیج لگائیں جو آپ اپنے والدین کی خدمت کریں, کیونکہ والدین کی ذمہ داری آپ ہے, آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری آتی ہے. تو آپ ان کو سپورٹ کریں اور ان کا علاج ہو گیا یا جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں. باقی اس کے دیکھیں ضروریات اور چیز ہوتی ہیں اور خواہشات اور چیز ہوتی ہیں. یہ جو خواہشات ہیں وہ تو کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی, وہ آپ نے پوری نہیں کرنی ہے. آپ نے صرف ضروریات کا خیال رکھنا ہے اور ضروریات کو پورا کریں. باقی کوئی کہتا ہے جی مجھے آئی فون چاہیے, مجھے موٹر سائیکل چاہیے, مجھے گاڑی چاہیے, مجھے فلانی چیز چاہیے, میں نے جو ہے وہ عمرہ کرنا ہے اور میں نے جو ہے وہ حج کرنے جانا ہے, تو آپ کو بھائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. عمرہ کرانا, حج کرانا اور موٹر سائیکل لے کے دینا, آئی فون لے کے دینا, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میں جو ضرورت ہے وہ پوری کروں گا, باقی میں محنت کر کے اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سیٹل کروں گا تاکہ کل کو آپ کو پچھتاوا نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے خصوصی رحم کا, کرم کا, فضل کا معاملہ فرمائے.